نماز کے لیے وقت کیسے نکالا جائے؟ نمازوں کے لیے وقت نکالنا صرف تب تک ہی مشکل ہوتا ہے جب تک آپ نماز دل سے نہیں پڑھتے۔ دل سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ نماز میں آپ اللہ کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں، تب تک نماز آپ کو مشکل لگتی رہے گی۔ جب تک آپ نماز کو اپنی ضرورت نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو جاننے کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز کی اہمیت کو جاننے کے لیے نماز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ جو بھی نماز میں پڑھیں اس کا مطلب آپ جانتے ہوں۔ جب آپ کو نماز کا مقصد پتہ ہوگا، تب آپ کا دل آپ کو خود ہی گھسیٹتا ہوا جائے نماز تک لے آئے گا۔ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، جیسے دنیا کی ساری اسائنمنٹس کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا آپ، کہ آج اس فلاں کام کی ڈیڈ لائن ہے، اس لیے آج میں نے اپنا ہر کام ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر نماز کی ڈیڈ لائن اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں۔ ہر نماز یہ سوچ کر پڑھیں جیسے یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس بات میں جھوٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی کون سی نماز آخری ہو، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آخر میں آپ کے پاس آپ کی کوئی بھی نماز نہ ہو؟ اگر نہیں چاہتے تو اپنی آخری نماز پڑھنا نہ بھولیں۔ وہ نماز فجر کی بھی ہو سکتی ہے، ظہر کی بھی ہو سکتی ہے، عصر کی بھی ہو سکتی ہے، مغرب کی بھی ہو سکتی ہے، عشاء کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی یہ اسائنمنٹ پوری کر کے جائیں۔ عبادت کا وقت مختصر رکھیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب نئی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لمبے اذکار پڑھتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز میں تھکنے لگتے ہیں، اور اس طرح انہیں نماز ایک مشکل کام لگنے لگتا ہے۔ تو آپ نے عبادت کا وقت مختصر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ فرض رکعت کے بعد جتنی رکعت بآسانی پڑھ سکیں بس اتنی رکعت ہی پڑھیں، اور ہمیشہ نماز کو چھوٹی صورتوں سے شروع کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے اور نماز میں آپ کی دلچسپی بنے۔ جیسے قرآن میں ہمیں نورانی قاعدے سے شروع کروایا جاتا ہے تاکہ ہمیں قرآن مشکل نہ لگے، اور پھر جب ہمیں نورانی قاعدہ آسان لگنے لگتا ہے تو ہمیں باقی سپاروں کی طرف لایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آسان اور مختصر طریقے سے نماز شروع کریں۔ جتنی نماز آسانی سے پڑھ سکیں بس اتنی ہی پڑھیں۔ چھوٹے قدم چلنے سے انسان کبھی بھی نہیں تھکتا، بھاگنے سے تھکتا ہے، تیزی کرنے سے تھکتا ہے۔ اپنے گول سیٹ کریں۔ جیسے دنیا کے لیے ہم اپنے گول سیٹ کرتے ہیں نا، کہ اتنے ٹائم میں نے یہ چیزیں اچیو کر لینی ہیں، بالکل اسی طرح نماز کے گول سیٹ کریں۔ ایک نماز سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ نمازوں کی تعداد بڑھاتے رہیں جب تک پوری 5 نمازیں آپ اچیو نہیں کر لیتے۔ ہر گول کا ایک خاص وقت مقرر کریں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہر نماز کو ہفتے کا وقت دینا ہے، یعنی اگر آپ اس ہفتے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو اگلے ہفتے اس فجر کی نماز کے ساتھ ظہر کی نماز بھی شروع کر دینی ہے تاکہ آپ کا ذہن تیار رہے، اور اس مقرر وقت کے بعد ایک اور نماز شامل کرنی ہے۔ بس پھر ایسے ہی تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ پوری 5 نمازوں تک نہیں پہنچ جاتے۔ اسی طرح پھر صورتوں کے گولز بھی سیٹ کرنے ہیں۔ چھوٹی صورتوں سے بڑی صورتوں تک آنا ہے، لیکن تیزی سے نہیں، آرام سے، آہستہ آہستہ سے۔ ملٹی ٹاسکنگ سے گریز کریں۔ جب آپ نے ایک وقت نماز کے لیے مقرر کر لیا تو پھر آپ نے اس وقت میں صرف نماز ہی پڑھنی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کام کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے جو ادھورا چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ نماز پڑھنے سے پورے 15 منٹ پہلے ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور پھر اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ اب میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ زبردستی نماز پڑھیں۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے ہمیشہ دل نہیں کرے گا،
اور ایسی صورت میں آپ نے اپنے آپ کو زبردستی جائے نماز تک لانا ہے۔ کچھ دن ایسے بھی آئیں گے جب سستی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی اور نماز کو جاری رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، تو پھر تب آپ نے خود پر جبر کرنا ہے، کیونکہ نماز واحد چیز ہے جو کافر اور مسلمان میں فرق کرتی ہے۔ کتنی اہم ہے نماز کہ اللہ نے ایک شرابی کو بھی اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کیا، ایک زانی مسلمان کو بھی کافر نہیں کہا، لیکن نماز چھوڑنے والے کو کہا کہ اگر تو نے نماز چھوڑی تو تو نے کفر کیا۔ اس لیے نماز پڑھنے کو جی چاہے یا نہ چاہے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ نماز کوئی آرڈینری عبادت نہیں ہے۔ ہم اکثر تہجد کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی فرض نماز کی پاور کی بات ہی نہیں کی۔ تو آج میں آپ کو اس کی پاور بتاتی ہوں۔ فرض نماز کی سب سے بڑی پاورفل بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کو آپ کے اللہ نے سونپی ہے۔ باقی نفلی نمازوں میں اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ قضا نہیں کرنی، صرف اور صرف فرض نمازوں کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز کو تھامے رکھو، کیونکہ نماز میری رسی ہے اور ایمان وہی رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے نماز میں؟ پوری 5 فرض نمازیں ادا کرنے میں صرف اور صرف 45 منٹ لگتے ہیں، یعنی دن کے 24 گھنٹوں میں سے اللہ نے ہم سے صرف 45 منٹس مانگے ہیں۔ تو کیا یہ 45 منٹ بھی ہم اپنے رب کو نہیں دے سکتے؟ یہ 45 منٹ آپ کی زندگی میں کہاں کہاں آپ کے کام آنے ہیں، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مختصر اتنا ہی ہے کہ آپ کو آپ کی نمازیں بچا لیں گی ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑی ہے، خواہ وہ آپ کی نظر میں ہو یا نہ ہو۔